بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان فاتح علی صاحب ٹیپو جنرل ٹیپو سلطان ٹیپو صاحب اور شہر میسور کے نام سے جانا جاتا ہے، جنوبی ہندوستان کے علاقے میسور کے حکمران تھے۔ ٹیپو سلطان 20 نومبر 1750 کو بروز جمعۃ المبارک دیوان عالی موجودہ تحصیل بنگلور میں پیدا ہوئے، جو کہ ہندوستان کے بنگلور شہر سے 33 کلومیٹر شمال میں واقع ہے۔ ان کے والد کا نام حیدر علی تھا، جو کہ میسور کے ایک فوجی کمانڈر تھے، اور پھر 1761 عیسوی میں میسور کے حکمران بن گئے۔ حیدر علی خود پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن ٹیپو سلطان کی تعلیم کے لیے انہوں نے کوئی کمی نہ چھوڑی۔ انہوں نے ٹیپو سلطان کی پڑھائی کے لیے اچھے سے اچھے اساتذہ منتخب کیے، جو کہ ٹیپو سلطان کو اردو، فارسی، عربی، کناڈا اور قرآن اور اسلامی تعلیمات دیتے تھے۔ بچپن ہی سے وہ بہت زیادہ بہادر اور نڈر تھے، اور فنون جنگ میں ان کو بہت دلچسپی تھی، اس لیے گھڑ سواری، تیر اندازی اور دشمن کو ناکام بنانے کی تدبیریں کیا کرتے تھے۔ حیدر علی کی ہدایت پر فرانسیسی فوجی افسر ٹیپو سلطان کو جنگی چالیں سکھایا کرتے تھے۔ ٹیپو سلطان کی بہادری کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ وہ صرف 16 سال کی عمر میں 1767 میں پہلی میسور کی جنگ میں انگریزوں کے خلاف اپنے والد کے شانہ بشانہ لڑے اور بہادری اور جواں مردی کی اعلیٰ مثالیں رقم کیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی اور میسور کے درمیان پہلی جنگ 1767 عیسوی میں شروع ہوئی۔ اس جنگ میں حیدر علی کا ساتھ نظام مظفرآباد نے دیا، لیکن انگریزوں نے اسے بہت زیادہ مالی لالچ دی، جس کی وجہ سے اس نے حیدر علی سے غداری کی۔ فروری 1768 عیسوی میں نظام نے انگریزوں سے جنگ بندی کر لی۔ اب حیدر علی تنہا رہ چکے تھے، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور ایسٹ انڈیا کمپنی مدارس پر حملہ کر دیا، یہاں تک کہ وہ کمپنی سے صرف 3 کلومیٹر دور تھے۔ انگریز حیدر علی کی طرف سے اس جنگی چال کی بالکل بھی توقع نہیں کر رہے تھے۔ آخرکار انگریزوں نے رحم کی بھیک مانگی، جس پر مدارس معاہدہ طے پایا۔ دوسری انگریز میسور جنگ میں پہلے سے کہیں زیادہ خون ریزی ہوئی۔ ستمبر 1780 میں ٹیپو سلطان نے جنگ پولیلور میں بیلے کو شکست دی، اور 2 سال بعد فروری 1782 میں بریتھفورڈ کو کمباکونم میں شکست سے دوچار کیا۔ بعد میں ان دونوں کو قیدی بنا کر سرنگا پٹم لے جایا گیا۔ 1782 میں حیدر علی کی وفات کے بعد تمام تر ذمہ داری ٹیپو سلطان کے کندھوں پر پڑ چکی تھی، لیکن انہوں نے بہادری کے ساتھ انگریزوں کے خلاف جنگ جاری رکھی۔ 4 سال بعد 11 مارچ 1784 عیسوی میں معاہدہ بنگلور پر جنگ بندی ہوئی۔ معاہدے کے مطابق دونوں فوجوں نے ایک دوسرے کے مقبوضہ علاقے واپس کیے، لیکن انگریز تمام تر اتحادیوں اور جنگی ساز و سامان کے باوجود مرد مومن تن تنہا ٹیپو سلطان کو شکست نہ دے سکے۔ چونکہ برصغیر پر انگریزوں کے مکمل راج کی راہ میں ٹیپو سلطان واحد رکاوٹ تھے، اس لیے انگریز سازشوں سے باز نہیں آئے، اور ایک مرتبہ پھر 1790 عیسوی میں میسور پر چاروں اطراف سے حملہ کر دیا۔ سلطان نے ہمت سے کام لیا اور انگریزوں کی پیش قدمی کو روکے رکھا۔ برطانوی فوج کی قیادت گورنر جنرل کارن والیس کر رہے تھے۔ اس جنگ میں میسور کا رابطہ تمام اطراف سے کٹ چکا تھا، اس لیے ٹیپو سلطان کی افواج کی اسلحہ اور خوراک کی فراہمی مکمل طور پر ختم ہو گئی تھی۔ 3 سال بعد 1792 عیسوی میں شہر میسور ٹیپو سلطان کو شکست ہو چکی تھی۔ آخرکار دونوں افواج میں معاہدہ سرنگا پٹم طے پایا، جس کے مطابق آدھا میسور انگریزوں کے قبضے میں جا چکا تھا۔ میسور اور فرانس کے اتحاد کی وجہ سے انگریز بہت پریشان تھے، اس لیے ایسٹ انڈیا کمپنی نے شہر میسور ٹیپو سلطان کے خلاف بہت بڑے پیمانے پر جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ فیصلہ کن جنگ کے لیے انہوں نے مرہٹوں اور نظام مظفرآباد کو خریدا، چنانچہ 4 گنا بڑی فوج سے انگریزوں نے ٹیپو سلطان پر حملہ کر دیا۔
شمال کی طرف سے مراٹھوں اور نظام نے میسور پر پے در پے حملے شروع کیے۔ شدید جنگ کے بعد انگریز 1799 عیسوی میں میسور کے دارالحکومت سرنگا پٹم کا گھیراؤ کر چکے تھے۔ جب انگریز سرنگا پٹم کے قلعے کے قریب پہنچ چکے تھے تو ٹیپو سلطان کے ایک وزیر میر صادق نے قلعے کی حفاظت پر تعینات فوجیوں کو کہا کہ دربار میں آ کر اپنی تنخواہیں وصول کر لیں۔ چونکہ وہ غدار تھا اس لیے وہ پہلے سے ہی انگریزوں سے ساز باز کر چکا تھا۔ انگریزوں نے قلعے کی سب سے کمزور دیوار پر گولہ باری شروع کر دی۔ قلعے کی یہ کمزوری میر صادق پہلے ہی انگریزوں کو بتا چکا تھا۔ مسلسل گولہ باری کی وجہ سے قلعے کی دیوار میں سوراخ بن چکے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب انگریز قلعے پر حملہ آور ہوئے تو ٹیپو سلطان کھانا کھا رہے تھے۔ سپاہیوں نے ٹیپو سلطان کو حملے کا بتایا۔ سلطان نے ہاتھ میں جو لقمہ اٹھایا ہوا تھا نیچے رکھ دیا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ ٹیپو سلطان کے کچھ قریبی ساتھیوں نے سلطان کو قلعے کی خفیہ راستے سے نکل جانے اور کسی غار وغیرہ میں چھپ کر جنگ کو جاری رکھنے کا مشورہ دیا، لیکن سلطان نے صاف انکار کر دیا اور کہا، شہر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ سلطان نے زرہ باندھی اور گھوڑے پر سوار ہو کر قلعے کا معائنہ کرنے لگے۔ اس دوران ان کے ارد گرد گولے گرتے رہے، لیکن وہ ڈر خوف سے بے نیاز تھے۔ آخر کار انگریز قلعے میں داخل ہو چکے تھے۔ انگریزوں نے معصوم بچوں اور عورتوں کو قتل کر کے ظلم کی تاریخ رقم کی۔ سلطان بھی جنگ میں کود چکے تھے۔ انہوں نے کئی انگریزوں کو واصل جہنم کیا۔ ہر طرف لاشوں کے انبار گر رہے تھے۔ سلطان لڑتے لڑتے دشمن کے گھیراؤ میں آ چکے تھے۔ گولیوں اور تلواروں سے سلطان شدید زخمی ہو چکے تھے، یہاں تک کہ وہ نیچے گر پڑے۔ وہ ہاتھ میں ابھی تک تلوار تھامے ہوئے تھے۔ ایک انگریز نے تکبر سے سلطان کی پگڑی اتارنا چاہی، لیکن سلطان کی تلوار اس کے سینے سے آر پار ہو گئی۔ سلطان نے ایک اور شکار کرنا چاہا، لیکن ان کی تلوار مخالف کی بندوق سے لگ کر ٹوٹ چکی تھی۔ ایک انگریز نے سلطان کے سر پر بندوق رکھ کے گولی چلا دی۔ اس کے ساتھ ہی برصغیر میں آزادی کی جنگ لڑنے والے آخری مجاہد سالار شیر میسور جسم پر گولیوں، تیروں، تلواروں کے زخم اور دل میں غداری کا زخم لیے دار فانی سے کوچ کر چکے تھے۔ دوسری طرف جب سپاہیوں کو میر صادق کی غداری کا علم ہوا تو وہ اس کے پیچھے بھاگے اور اسے قتل کر دیا۔ آخر کار انگریز جنگ جیت چکے تھے۔ اگلے دن ٹیپو سلطان شہید کی تدفین ان کے والد کی قبر کے ساتھ کی گئی۔ انڈیا کے سابق صدر ڈاکٹر عبدالکلام کے مطابق ٹیپو سلطان شہید کی حکومت میں پہلا جنگی راکٹ بنا۔ اس راکٹ کی مدد سے شہر میسور نے اپنے دشمنوں کے حملوں کو روکے رکھا۔ انہی راکٹوں میں سے 2 راکٹ انگریز سرنگا پٹم پر قبضہ کرنے کے بعد اپنے ساتھ لے گئے، جو آج بھی لندن میں رائل آرٹلری میوزیم میں موجود ہیں۔ ٹیپو سلطان شہید ہندوستان کے ان چند حکمرانوں میں سے تھے جنہوں نے انگریزوں کو شکست دی۔ 1786 عیسوی میں ٹیپو سلطان نے میسور کی نیوی بنائی، جس میں 65 اور 72 توپوں والے 20 جنگی جہاز تھے۔ اگرچہ حیدر علی نے میسور کی معیشت کو بہت بہتر بنایا، لیکن ٹیپو سلطان کے دور میں معیشت عروج پر پہنچی۔ ان کے دور میں میسور میں زراعت اور ٹیکسٹائل میں بہت زیادہ کام ہوا۔ اس وقت میسور کی اوسط کمائی ارد گرد کے علاقوں سے 5 گنا زیادہ تھی۔ میسور کی عوام بہت زیادہ خوشحال تھی، اس لیے بہت زیادہ مقدار میں محصولات اکٹھے ہوتے اور لوگوں کا معیار زندگی برطانیہ سے بھی زیادہ بہتر تھا۔ 1820 عیسوی میں نیدرلینڈ کی فی کست آمدنی $1838 تھی، برطانیہ کی $1706 تھی، جبکہ میسور کی فی کست آمدنی $2000 تھی۔ حیدر علی اور ٹیپو سلطان دونوں کے مغل بادشاہ شاہ عالم II کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، اور مغل سلطنت نے ٹیپو سلطان کو ناصب الدولہ کا لقب دیا۔
1799 عیسوی میں شہر میسور کی شہادت کے بعد میسور کی حکومت ختم ہو چکی تھی، لیکن مغلیہ سلطنت انگریزوں کے تسلط میں ہونے کی وجہ سے کچھ نہ کر سکی۔ مراٹھوں اور انگریزوں کے حملوں کو روکنے کے لیے ٹیپو سلطان نے افغانستان کے دورانی سلطنت کے سلطان شاہ زمان درانی سے مدد کی درخواست کی۔ شروع میں شاہ زمان نے مدد کی یقین دہانی کرائی، لیکن ایران نے افغانستان کی مغربی سرحد پر حملہ کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ٹیپو سلطان کو مدد نہ پہنچ سکی۔ 1787 عیسوی میں ٹیپو سلطان نے عثمانیہ دارالحکومت قسطنطنیہ میں سلطان عبدالحمید کے پاس وفد بھیجا اور انگریزوں کے خلاف مدد کی درخواست کی، لیکن عثمانیوں کی آسٹریا اور روس کے ساتھ جنگ کی وجہ سے ٹیپو سلطان کو مدد نہ مل سکی۔ انگریزوں کے خلاف فرانسیسی حیدر علی اور ٹیپو سلطان کے اتحادی تھے۔ نیپولین نے مصر کو فتح کیا تاکہ وہ ٹیپو سلطان کے ساتھ رابطہ رکھ سکے۔ فروری 1798 عیسوی میں نیپولین نے ٹیپو سلطان کو خط لکھا، جس میں اس نے انگریزوں کے خلاف ٹیپو سلطان شہید کی جنگ کو سراہا، لیکن وہ خط ٹیپو سلطان تک نہ پہنچ سکا، کیونکہ مسقط میں وہ خط ایک برطانوی جاسوس کے ہاتھ لگ گیا۔ برطانوی حکومت ٹیپو سلطان اور نیپولین کے اتحاد سے خوفزدہ ہو گئی، اس لیے برطانوی گورنر جنرل رچرڈ ویلسلے نے بہت بڑے پیمانے پر ٹیپو سلطان کے خلاف جنگ کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ میسور دور حکومت میں ٹیپو سلطان نے ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں کو جج منتخب کیا۔ مسلمانوں کے فیصلے قاضی کرتے اور پنڈت ہندوؤں کے فیصلے کرتے تھے۔ میسور دور حکومت میں شراب پر مکمل پابندی تھی، پردے کے حوالے سے بھی سخت احکام تھے۔ ذاتی طور پر ٹیپو سلطان متقی انسان تھے۔ وہ 5 وقت کی نماز کے پابند تھے اور اپنے علاقے کی مساجد پر خاص توجہ دیا کرتے تھے۔ وہ مذہبی آزادی کے قائل تھے، اسی لیے ان کے دور میں ہندوؤں کے 156 مندر بنے۔ میسور حکومت میں ہندو بھی بہت سے عام عہدوں پر منتخب تھے۔ ٹیپو سلطان نے کئی شادیاں کی تھیں اور ان کے 12 سے زائد بیٹے تھے۔ ان کی شہادت کے بعد انگریزوں نے ان کے خاندان کو کلکتہ بھیج دیا تھا۔ ان کی بہادری، جواں مردی اور جنگ آزادی کے نہ صرف مسلمان بلکہ ہندو، سکھ اور برصغیر کی دوسری اقلیتیں بھی قائل ہیں۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کی زندگی پر ایک تاریخی ڈرامہ بنایا جائے تاکہ ہمارے نوجوان اتنے عظیم اسلامی ہیرو سے آگاہ ہو سکیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ تک ایسی معلوماتی ویڈیوز پہنچتی رہیں۔